لیکسیون 19 جرمن زبان کا سبق نمبر 19۔ عنوان ہے پرسونل پرونومن یعنی اسم ضمیر، یعنی ناموں کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ کو اسم ضمیر کہتے ہیں۔ پہلا متکلم بات کرنے والے شخص کو متکلم کہتے ہیں۔ متکلم یا تو واحد ہوتا ہے یا پھر جمع۔ مثال کے طور پر واحد شکل ہے میں اپنا سبق روزانہ پڑھتی ہوں، اور جمع شکل ہوتی ہے ہم اپنا سبق روزانہ پڑھتے ہیں۔ دوسرا متکلم جس شخص سے بات کی جائے اسے حاضر یا مخاطب کہتے ہیں۔ مخاطب حاضر واحد بھی ہوتا ہے اور جمع بھی۔ واحد شکل ہے یہ تمہاری کتابیں ہیں، اور جمع شکل ہوگی یہ آپ لوگوں کی کتابیں ہیں۔ تیسرا متکلم جس کے متعلق کوئی بات کی جائے اسے غائب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ ایک آدمی ہے یہ اس کی کتاب ہے۔ پرسونل پرونومن یعنی کسی بھی گفتگو میں ایک بات کرنے والا، دوسرا جس سے بات ہو رہی ہے اور تیسرا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جرمن زبان میں پہلے متکلم کو کہتے ہیں دی ایرسٹے پرسون، اور دوسرا متکلم ہوتا ہے دی zweite پرسون۔ تیسرے متکلم کو کہتے ہیں دی dritte پرسون۔ پہلا متکلم دی ایرسٹے پرسون کی واحد شکل ہوتی ہے ich یعنی میں، اور جمع شکل ہوتی ہے wir یعنی ہم۔ دی zweite پرسون یعنی دوسرا متکلم کی واحد شکل ہوتی ہے du تم، sie آپ، یعنی du تم غیر رسمی اور sie رسمی واحد شکل ہوتی ہے یعنی آپ، اور غیر رسمی جمع شکل ہوگی ihr تم سب لوگ، اور رسمی جمع شکل ہوتی ہے Sie آپ لوگ۔ دی dritte پرسون یعنی تیسرا متکلم Er وہ واحد مذکر، Sie وہ واحد مؤنث، Es وہ بے جان چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دی dritte پرسون یعنی تیسرا متکلم کی جمع شکل ہوتی ہے Sie وہ جمع، وہ لوگ، یعنی Sie وہ غائب جمع شکل میں۔ پرسونل پرونومن کی واحد شکلیں ہیں ich میں، du تم، sie آپ، er وہ مذکر، sie وہ مؤنث، es وہ بے جان چیز۔ اور جمع والے صیغے ہیں پہلا جمع ہوتا ہے wir ہم، دوسرا جمع ہوتا ہے ihr تم لوگ، تم سب لوگ، اور تیسرا جمع ہوتا ہے sie وہ لوگ غائب، اور یہ ہمیشہ چھوٹے ایس سے لکھا جاتا ہے۔ یہ کہ sie کی 4 مختلف شکلیں کیوں ہوتی ہیں؟ جرمن زبان میں sie کے 4 مختلف استعمال ہیں۔ چھوٹے ایس سے لکھا جانے والا sie یہ ایک واحد مؤنث یا چیز کے بارے میں بات کرتے وقت استعمال ہوتا ہے۔ Zum Beispiel Die Frau geht nach Hause, sie ist müde۔ عورت گھر جاتی ہے وہ تھکی ہوئی ہے۔ یہاں پر چھوٹے ایس سے لکھا ہوا sie واحد مؤنث کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور دوسرے نمبر پر چھوٹے ایس سے لکھے ہوئے sie کا مطلب ہوتا ہے وہ جمع غائب۔ یہاں پہ ایک مثال ہے Die Kinder spielen, sie haben Spaß۔ بچے کھیل رہے ہیں وہ مزے کر رہے ہیں۔ ایک اور مثال ہے وہ sind die Kinder، بچے کہاں ہیں؟ Sie spielen draußen، وہ باہر کھیل رہے ہیں۔ دوسری مثال میں بڑا ایس اس لیے لکھا گیا کیونکہ وہ فقرے کے شروع میں آ گیا ہے۔ یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب لوگوں کے کسی گروپ یا ایسی چیزوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے جن پر براہ راست توجہ نہیں دی جاتی۔ تیسرے نمبر پر بڑے ایس سے لکھے جانے والے sie کا مطلب ہوتا ہے تعظیمی واحد شکل۔ فرد کے لیے خطاب کی رسمی شکل ہے۔ احترام اور رسمیت کا اظہار کرنے کے لیے اسے ہمیشہ بڑا لکھا جاتا ہے۔ Zum Beispiel Herr Schmidt، محترم شمٹ، Wie geht es Ihnen، آپ کا کیا حال ہے، Wann kommen Sie morgen، آپ کل کب آ رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پر بڑے ایس سے لکھے ہوئے sie کا مطلب ہے رسمی جمع شکل، یعنی تعظیمی جمع شکل ہوتی ہے۔
Zum Beispiel, sehr geehrte Damen und Herren, wann haben Sie Zeit für ein Treffen? محترم جناب یا میڈم، آپ کے پاس ملاقات کا وقت کب ہے؟ یہ بھی رسمی جمع ذی افراد کے لیے خطاب کی رسمی شکل ہے۔ احترام اور رسمیت کا اظہار کرنے کے لیے اسے ہمیشہ بڑا لکھا جاتا ہے۔